خوش آمدید listeners. Today I am going to start episode number 3 of ہدایت از قلم عین نون الف. ازلفا کہاں ہے؟ ہمیں آ کر 1 گھنٹہ ہو گیا ہے مگر وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی. حسن صاحب اور حسین صاحب کو اس کی کمی محسوس ہوئی. اکلوتی بہن کی اکلوتی بیٹی تھی. اتنے سالوں تک اس سے غافل رہے تھے. اپنی کوتاہی کا انہیں افسوس بھی تھا. صبح کے نکلی ہوئی ہے آپ کی بھانجی پلس بہو. گھر میں ٹک کر رہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ. آسیہ بیگم کے کہنے پر وہ لوگ حیران ہوئے تھے. حیدر صاحب سے اس کے چچا کا فون نمبر لے کر اس کے چچا کو فون کیا مگر وہ لوگ تو دہلی میں تھے ہی نہیں. سب اس کی اتنی لمبی غیر موجودگی سے پریشان ہو رہے تھے. صبح کے 10 بجے کی گئی ہوئی کو اب 8 بج رہے تھے مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. نہ اس کا فون نمبر ان لوگوں میں سے کسی کے پاس تھا. کسی نے کچھ کہا ہے اسے؟ حسن صاحب کے پوچھنے پر عورتوں نے کوئی جواب نہیں دیا. خود کو حق پر سمجھ کر خاموش رہیں. جب آئے گی تو خود دیکھ لیجیے گا، سارے جواب مل جائیں گے. اپنی بیوی کی بات سن کر انہوں نے ولید حسن کو فون کیا. اسے ساری بات بتائی. وہ ازلفا سبحان کے لیے فکر مند تھے. آسیہ حسن کو اپنے شوہر کی یہ فکر اچھی نہیں لگی. جس طرح کی لڑکیوں سے وہ نفرت کرتی تھیں، قسمت نے ویسی ہی لڑکی کو ان کی بہو بنا دیا تھا جسے وہ کسی بھی قیمت پر قبول کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھیں. اور صبح کی مٹبھیڑ کے بعد تو ازلفا سبحان ان کی نظروں اور دل دونوں سے اتر چکی تھی. 3 چینج. زینب کی زبانی فون پر صبح کے بارے میں جان کر اسے ازلفا سبحان پر اور غصہ آیا تھا. حالانکہ زینب نے اسے صرف اس کے کپڑوں کی وجہ سے ہونے والی تکرار اور پھر ازلفا سبحان کا ویسے ہی باہر جانا بتایا تھا. اس کے مقابلے اسے اپنی ماں حق پر لگی جو غلط چیز برداشت نہیں کر سکتی تھی. اسی لیے وہ ازلفا سبحان کے پیچھے ہی گھر تک آیا. اس سے پہلے کہ وہ گھر میں داخل ہوتی، ولید حسن اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لایا اور اسے بیک سیٹ پر پٹک دیا. اس نے ایسا کرنے والے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی. اسے کلب والی تکرار لفظ ب لفظ یاد آئی تھی. اس کی نفرت اور اس کی حقارت اور ساتھ ہی اس کا نام بھی جو اس نے نکاح کے وقت بھی سنا تھا. ہاؤ ڈیئر یو! کون ہو تم جو اس طرح مجھ سے بیہیو کر رہے ہو؟ اس کا عمل اسے ناگوار گزرا. غصے میں وہ گاڑی سے واپس باہر نکل آئی. تمہارا سو کولڈ ٹیمپریری ہسبینڈ، جس میں اتنی غیرت ضرور ہے کہ وہ اپنے گھر کو کبھی کلب نہیں بننے دے گا. اس کی بات سن کر وہ کافی حیران ہوئی تھی. وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس سے بلا وجہ نفرت کرنے والے شخص سے ہی اس کی شادی ہوئی ہے. تم سے شادی ہوئی ہے میری، تم سے. ولید حسن بخاری، اتنی جلدی تمہارے ایٹیٹیوڈ نے تمہیں پمپ کر دیا. اسے سمجھ نہیں آیا تھا یہ قسمت کی ستم ظرفی تھی یا پھر ازلفا سبحان ہوئی ہی مذاق کے لیے پیدا تھی. اسے یقین نہیں آیا تھا. اسے شادی نہیں کہتے ازلفا سبحان، یہ محض تمہاری عقل ٹھکانے لگانے کا ایک کانٹریکٹ ہے. اور اب وقت ضائع مت کرو، گاڑی میں بیٹھو. کڈنیپ کر رہے ہو تم مجھے؟ اتنا برا وقت نہیں آیا کہ ولید حسن تم جیسی لڑکی کو کڈنیپ کرے. اور اب اس سے پہلے میرا غصہ عملہ ظاہر ہو جائے، گاڑی میں بیٹھو. اس کا یہی انداز ازلفا سبحان کو پسند نہیں آیا تھا. ازلفا سبحان کا بھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ وہ ایسے 2 روپیز آرڈر فالو کرے. میں تمہاری بات مان لیتی مگر جو تم نے انسلٹ کی ہے میری، وہ اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں تمہاری بات مانوں. اور تم ایٹ لیسٹ اپنے ورڈز پر تو اسٹے کرتے. اس کو اسی انداز میں جواب دے کر اس نے گھر کی طرف قدم بڑھائے مگر ولید حسن نے اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر فرنٹ سیٹ پر پٹک کر ڈور لاک کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو مارکیٹ کے راستے پر ڈال دیا. ایک مسلم بوٹیک کے سامنے گاڑی رکی تھی. یہ پہنو. اترنے سے پہلے ولید حسن نے اپنا کوٹ اس کی طرف بڑھایا. تم پاگل ہو؟ پہلے زبردستی گاڑی میں لے آئے، اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہو تم کیا لگا رکھا ہے؟ تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی گئی؟ یہ سوال پوچھنے والا بھی وہ ہے جسے خود تمیز نہیں بات کرنے کی، جسے تمہاری آگے بات ادھوری چھوڑ دی. پہنو اسے. اب کے آواز میں روب تھا. نو وے. اور اب پلیز اپنا یہ ڈرامہ بند کرو، تھک چکی ہوں میں. وہ بیزار ہوئی تھی. ولید حسن نے ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالی اور اگلے پل وہ اسے اپنی طرف کر کے زبردستی کوٹ پہنا چکا تھا. چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ کوٹ پہنانے کے بعد وہ اسے کھینچتا ہوا بوٹیک کے اندر لے کر آ گیا تھا اور پھر اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر 8-10 سوٹ اس کے ناپ کے لیے اور ایک سوٹ زبردستی اس کو پہننے کے لیے پکڑایا. نہیں پہننا مجھے. اس کے انکار پر اس نے بھویں اچکائی. تمہارے تو اچھے بھی پہنیں گے، خود پہن آؤ ورنہ کوٹ کی طرح مجھے اسے پہنانے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی.
جانتی ہوں تمہارے تو الفاظ میں بھی شرافت نہیں تو کیریکٹر میں کیسے ہوگی۔ حد میں رہ کر بات کرو ازلفا سبحان، جب تک میں اپنے غصے کو قابو کر رہا ہوں تب تک ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کی وارننگ پر وہ سر جھٹکتی ہوئی چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ڈھنگے طریقے سے پہنے ہوئے سوٹ میں وہ عجیب ہی لگ رہی تھی۔ ولید حسن نے کوئی نوٹس نہیں لیا یا دھیان دینے کے قابل وہ اسے سمجھتا ہی نہیں تھا۔ کیا گھر کے اندر نہیں آنا یا گاڑی میں ہی رات گزارنی ہے؟ اسے ایسے ہی گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر اس نے طنز کیا۔ بغیر کچھ کہے وہ اس کے پیچھے ہی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی اتنی خاموشی ولید حسن کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تم نے یہ ڈریسز کیوں خریدے ہیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے میں ویئر کروں گی؟ اس نے اندر جانے سے پہلے وجہ جاننا چاہی تھی۔ اس کے سوال پر وہ اس کی طرف مڑا۔ دیکھنے کا انداز ویسا ہی حقیرانہ تھا اور الفاظ دیکھنے سے بھی زیادہ حقیر، کیونکہ تمہارے کیریکٹر کی چھاپ میں اپنی فیملی پر پڑنے نہیں دینا چاہتا۔ یہاں میری شریف بہنیں رہتی ہیں جو ایسی بے حیائی سے بالکل نابلدار ہیں۔ انہیں برے اثر سے بچانے کے لیے تمہیں ایسی ہی شریف ڈریسنگ کرنی ہوگی جو تمہارے کیریکٹر سے میچ تو نہیں کرتی، مگر جب تک یہاں ہو اپنے کردار کے ان جوہروں کو اپنے تک محدود رکھو۔ اور نہ میرے گھر کے مرد تمہارے ان چیلوں کی طرح بے غیرت ہیں جو تم جیسی لڑکیوں سے اپنے نفس کی تسکین کرتے ہیں۔ اس کے سوال پر ایسا جواب اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ کر موسوم ہوئی تھی۔ اس کے یہ کڑوے الفاظ کسی پر کیا اثر کر رہے ہیں، اس سے ولید حسن کو شاید کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے بیٹا؟ کب سے کال کر رہی ہوں؟ آسیہ حسن کی آواز پر دسترخوان پر بیٹھے سبھی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلی نظر ولید حسن پر پڑی اور دوسری اس کے پیچھے موجود ازلفا سبحان پر۔ شدید حیرانی، ناگواری اور پھر نظر کا جھکنا، کئی تاثر ابھرے تھے۔ ان سب کے تاثرات نوٹ کر کے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور جو غصہ وہ بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا پھر سے اود کر آیا تھا۔ وہ اس لباس میں تھی جو اس نے پہنا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے آتے ہوئے اس نے کب اس کا دلایا ہوا سوٹ چینج کیا اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ وہ اسی بے ہدہ حولیے میں ہی سب کے سامنے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی اتنی کڑوی باتوں پر اس کی خاموشی کا مطلب اسے اب سمجھ آیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! اس کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رکا۔ اس کے جس روپ سے وہ اپنے گھر کے لوگوں کو دیکھنے سے بچانا چاہتا تھا وہ اسی روپ میں سب کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے ڈیئر نہیں، ریئلٹی کہتے ہیں۔ ولید حسن بخاری، ازلفا سبحان ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، جسٹ لائک یو۔ اور کہا تھا نا، 2 روپی آرڈر ازلفا سبحان فالو نہیں کرتی، وہ بھی ان لوگوں کے تو بالکل نہیں جو اپنے سامنے دوسروں کو بالکل کمتر سمجھتے ہیں۔ اچھائی کا ناٹک اپنے لیے کروانا چاہتے ہیں، اور جو تم نے کل کیا اور جو ابھی اندر آنے سے پہلے کہا، اس سے تو تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ ازلفا سبحان تمہاری کوئی بات مانے، کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو۔ آئی ہوپ تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ سب منہ کھولے ایک دن کی دلہن کے اس کے شوہر سے بات کرنے کا انداز دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کی بات کا جواب دے کر سیدھی اسی روم میں گئی جس میں کل رات ٹھہری تھی۔ اس کی یہ حرکت اور باتیں ولید حسن کا خون کھولا گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کی نیت سے بڑھا تو حسن صاحب نے زبردستی اسے روک لیا۔ غصے میں کچھ غلط نہیں کرو ولید، ابا جی کو آنے دو پھر بات کرتے ہیں۔ اس طرح سختی کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور جس طرح وہ تمہاری ابھی باہر کی باتوں کا حوالہ دے کر گئی ہے، کیا تم نے کچھ غلط کہا ہے اس سے؟ یہ باتوں سے سمجھنے والی مخلوق نہیں ہے ابو، اسے تو میں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ غصہ بات کو اور بگاڑ دیتا ہے۔ وہ اگر کم عقل ہے تو تم عقل سے کام لو۔ کچھ کام غصے سے نہیں پیار سے کیے جاتے ہیں، اور غلطی تمہاری بھی ہے۔ تمہیں کل اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا۔ بہت سے مردوں کی ایسی عادتیں عورتوں کو باغی بنا دیتی ہیں، سمجھنے والی عورتیں بھی پھر نہیں سمجھتیں۔ یہ لڑکی پہلے سے ہی باغی ہے، میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں۔ اچھا ہی ہوا جو کل رات وہ اس سے ملا نہیں۔ جیسے اس کی ماں نے عزت اچھالی تھی اپنے باپ کی، ویسے ہی یہ ہمیں معاشرے میں ذلیل کروائے گی۔ دیکھا نہیں آپ نے ذرا جو لحاظ کیا، یا ذرا بھی جو اپنی بے حیائی پر ندامت ہوئی ہو اسے؟ صبح بھی یہ لڑکی ایسے ہی بکواس کر کے دندناتی ہوئی باہر گئی تھی، اور اللہ جانے اتنے گھنٹے کہاں رہی۔ آسیہ حسن کے طنز پر ولید حسن نے ایک قہر بھری نظر اپنے روم کے بند دروازے پر ڈالی۔ اس کی اور اس کے آوارہ دوستوں کی بے ہدہ حرکتیں یاد آئی تھیں۔ آسیہ بات کو اور بڑھاؤ نہیں، کھانا کھاؤ سب، اور زینب جاؤ تم ازلفا سے پوچھو کھانے کا۔
ایک ساتھ سب کو آرڈر دے کر وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھے اور ساتھ ولید کو بھی بیٹھایا تھا۔ غصے میں بھی وہ اپنے والدین کی بات نہیں ٹالتا تھا، اسی لیے خاموشی سے بیٹھ گیا، مگر ازلفا سبحان کی یہ غلطی وہ معاف کرنے والا نہیں تھا۔ سین چینج۔ اسے ولید حسن بخاری کو اپنے شوہر کے روپ میں دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ اسے پچھلی اپنے بارے میں کہی جانے والی غلیظ باتیں وہ بھولی نہیں تھی، اور پھر کل رات کا اسے اگنور کرنا۔ 3 بجے تک اس نے اپنے انجان شوہر کا انتظار کیا تھا مگر وہ نہیں آیا تھا، اور پھر اب اس کے کردار پر پھر سے حملہ۔ اب اسے ان سب سے تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی غلطی سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر ایک کمی پھر محسوس ہو رہی تھی جسے سمجھنے میں وہ اب بھی ناکام تھی۔ تھک ہار کر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ بھابھی کھانا کھا لیجیے۔ زینب کی آواز پر اس نے اسے دیکھا جو کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اپنی ماں کے مقابلے زینب کو اپنی بھابھی میں ڈریسنگ کے سوا کوئی چیز ناگوار نہیں لگی تھی، اور ازلفا سبحان کو بھی تینوں لڑکیاں بری نہیں لگی تھیں۔ اوہ تھینک یو، بھوک تو لگی تھی مجھے۔ کچھ دیر پہلے کی باتوں کو اس نے ذہن سے جھٹکا اور کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کھانے کے ساتھ ساتھ وہ زینب سے باتیں بھی کر رہی تھی، جس کے انداز میں کچھ جھجک تھی، شاید اس کے دو ٹک انداز کی وجہ سے۔ سین چینج۔ السلام علیکم ایوری ون۔ سب لوگ ناشتے سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے جب حذیفہ وہاں آیا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، راستہ ہی بھول گئے ہو تم تو۔ آسیہ حسن کی ناراضگی پر وہ مسکرایا۔ کیا بتاؤں آنٹی، آپ کا خونخوار بیٹا کام کے معاملے میں بڑا ظلم کرتا ہے، آنے کا وقت ہی نہیں دیتا۔ اس کے انداز پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بیٹھو، ناشتہ منگواتی ہوں۔ نہیں آنٹی، ناشتہ تو کر کر آیا ہوں۔ ولید اسٹڈی روم میں آج کی فائلز بھول گیا ہے، وہی لینے آیا ہوں، بس جلدی سے دے دیں۔ 1 گھنٹے بعد میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ اس کے عجلت بھرے انداز پر آسیہ حسن نے زرین کو آواز دے کر فائل لانے کا کہا، جس پر حذیفہ کی بانچھیں ہی کھل گئی۔ دلی مراد جو بھر آئی تھی، ایک نظر دیکھنے کی خواہش دل میں شدت سے ابھر رہی تھی۔ اس گھر کی تمام عورتیں غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی تھیں، مگر کچھ خاص لوگ تھے جو اس گھر میں گھر والوں کی سی اہمیت رکھتے تھے۔ ان میں ایک حذیفہ بھی تھا۔ یہ لیجیے بڑی ماں۔ کچھ دیر بعد زرین نے فائل آسیہ حسن کے ہاتھ میں تھما دی۔ اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے نظر اسی طرف کی تھی جہاں حذیفہ اسے محبت بھری نظروں سے تک رہا تھا۔ اس نے گڑبڑا کر سب کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے وہ لوگ اس کی چوری پکڑتے وہ فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ ازلفا سبحان جو نیچے اتر کر آ رہی تھی اسے حواس باختہ دیکھ کر سوال کیا تھا۔ جی۔ اپنی ماں کے حکم پر وہ اسے ایک لفظی جواب دے کر اندر روم میں داخل ہو گئی۔ وہ کاندھے اچکاتی ہوئی ہال میں انٹر ہوئی، ایک طائرانہ نظر اطراف میں ڈالی تو کسی کو خود کو آنکھ پھاڑے دیکھ کر چہرے پر ناگواری آئی، مگر دیکھنے والے کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ آنکھیں پھاڑ کر کیا دیکھ رہے ہو؟ لڑکی نہیں دیکھی کبھی؟ اس کے سامنے آ کر ازلفا سبحان نے ناگواری سے ٹوکا، جو حذیفہ کے لیے شرمندگی سے زیادہ شوق کا باعث تھا۔ لباس آج بھی اس کا ویسا ہی تھا، جسم کو چھپانے میں ناکام۔ اس کی آمد پر دونوں عورتیں جذبز ہوئی تھیں۔ بے غیرت مرد، اس کے نخوت سے کہنے پر وہ ہوش میں آیا جب تک وہ کچن میں داخل ہو گئی تھی۔ دونوں عورتوں کو حذیفہ کے ساتھ ایسا برتاؤ پسند نہیں آیا۔ آنٹی، یہ شوق کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا پوچھے۔ اس کے ادھورے سوال کا مطلب سمجھتے دونوں نے نگاہیں چرائی تھی۔ یہ ہماری بھابھی ہیں حذیفہ بھائی، ولید بھائی کی بیوی، اور ہماری پھپھو کی بیٹی بھی۔ زینب جو ابھی ابھی وہاں آئی تھی، حذیفہ کے سوال پہ ان دونوں کو خاموش بیٹھے دیکھ کر جواب دیے بغیر نہیں رہ سکی۔ اس کے جواب پر حذیفہ کے ایک نہیں نہ جانے کتنے طبق روشن ہوئے تھے۔ ایک پل میں اسے ولید حسن کا جارحانہ انداز سمجھ میں آیا تھا، اس کی بد دعا قبول ہو گئی تھی، اسی لیے ولید حسن ابھی تک اس سے کھچا کھچا تھا۔ یا اللہ، دعا تو میری اتنی جلدی قبول نہیں ہوئی جو سالوں سے کر رہا ہوں، اور بد دعا جو اسی پل سوچی تھی وہ قبول کر لی۔ تیری قدرت بھی نرالی ہے۔ ولید حسن سے تو پوچھ نہیں سکتا اس سے شادی کیوں کی، اس بار تو زندہ چھوڑے گا بھی نہیں۔ ولید نے اس توپ کے گولے سے شادی کر کیسے لی؟ کیا بڑبڑا رہے ہو بھائی؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ زینب کے سوال پر اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا اور باہر کی راہ لی۔ اس کی حرکت پر سب کو حیرانی ہوئی۔ دوسری گرلز کو اس طرح دیکھنے سے پہلے اپنی سسٹرز کو بھی ون ٹائم اسی طرح دوسرے لڑکوں کے سامنے کرنا، تاکہ وہ بھی تمہاری طرح دیکھیں۔ انفیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈیسٹنی ویسے ہی کر دیتی ہے۔
مگر تم لوگوں کو شرم پھر بھی نہیں آتی؟ نکلنے سے پہلے ازلفا سبحان کے کڑوے الفاظ اسے غصہ دلا گئے، مگر فون پر آنے والی موہد کی کال پر وہ کوئی جواب دیے بنا بھاگا تھا۔ سین چینج۔ بے حیائی کے ساتھ ساتھ بات کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے تمہیں؟ گھر آئے مہمان کی ایسی بے عزتی، شرم نہیں آئی تمہیں؟ اسے مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھ کر نہیں آئی؟ جبکہ وہ غلط کر رہا تھا تو مجھے کیوں آتی؟ اور جب وہ مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہا تھا تب تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا؟ یہ غلطی نہیں ہے آپ کی؟ منہ بنا کر بولتی۔ وہ جوس کا گلاس لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بی بی، جس طرح تم دعوت نظارہ بن کر گھومتی ہو، کون ہوگا جو تم لوگوں پر نظر نہیں گاڑے گا؟ مردوں کو دکھانے کے لیے ہی تم جیسی لڑکیاں ادننگی ہو کر گھومتی ہو، اور جب وہ تم لوگوں کی خواہش پوری کرتے ہیں تو تم لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، تربیت ہی انسان کو انسان بناتی ہے۔ جس کی تربیت میں اتنی بے غیرتی و بے حیائی ہو، اس سے کیا بھلائی کی امید رکھنا؟ آسیہ حسن کے لتاڑنے پر وہ جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یو نو آنٹی، عورتیں ہاف برہنہ گھومیں یا فل، کسی بھی میل کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اسے دیکھیں، اور اگر دیکھتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے ان کی اپ برنگنگ کیسی ہے۔ اگر میرے جیسی لڑکیاں غلط ہیں تو ان کو گندی نظر سے دیکھنے والے اس سے بھی زیادہ غلط، اور ان میلز کی اس گندگی کو فیمیل کے اس آؤٹ فٹ کی وجہ بتانے والے سب سے زیادہ غلط، جیسے کہ اس وقت آپ۔ نو ون تھنگ، فیمیلز ہیو molestation، آپ جیسی فیمیل کی وجہ سے ہوتا ہے جو میلز کی غلطی پر ان کو وارن نہیں کرتی بلکہ فیمیلز ہی کو ٹورچر کرتی ہیں۔ In my view, such women will surely go to hell compared to other people۔ ریپسٹ شریف گرلز کا ابیوز کیوں کرتے ہیں؟ اس میں لڑکی کی کون سی غلطی ہوتی ہے جو ریپ وکٹم ہونے کے بعد بھی آپ جیسی عورتوں کا ٹورچر سہتی ہیں؟ بٹ یہ چیز آپ جیسی وومنز نہیں سمجھنے والی۔ اس کے الفاظ جتنے کڑوے تھے، انداز اتنا ہی سادہ۔ میں سکھا رہی ہو لڑکی، خود کو دیکھو پہلے، صرف نام کی ہی مسلمان ہو، تم کہاں جاؤ گی؟ بس باتیں بنانا جانتی ہیں تم جیسی لڑکیاں۔ پتہ نہیں ہمارے کس گناہ کی سزا ہو تم، مگر افسوس، جیسی ماں تھی ویسی بیٹی نکلی بے حیا۔ ان کے افسوس پر ایک مسکراتی نظر ان پر ڈالی۔ ولید حسن جیسا بیٹا پیدا کرنے کے گناہ میں، کیونکہ اس جیسا گھٹیا شخص تو ازلفا سبحان ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ جس طرح آپ نے میری اپ برنگنگ کو رونگ کہا، بالکل ویسے ہی آپ کی اپ برنگنگ مجھ سے بھی زیادہ رونگ ہوئی، اور خود سے بھی زیادہ آپ نے اپنے بیٹے کی رونگ کی ہے، کیونکہ فیمیل سے بات کرنے کی تمیز تو اسے بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ بھی انہی لوگوں میں ہے جو خود کو اچھا سمجھ کر دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کیا یہ اچھی تربیت ہے کہ کسی کو بھی جانے پہچانے بغیر اسے غلط قرار دے دو؟ پہلے اپنی تربیت کو سنبھالیں، پھر مجھ سے بات کیجیے گا۔ مگر یہاں یہ پوائنٹ فٹ ہوتا ہے، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ تمیز لڑکی، اس کی اتنی صاف کوئی آسیہ حسن کے برداشت سے باہر تھی۔ ان کا ہاتھ اٹھا۔ اس سے پہلے وہ ازلفا سبحان کے چہرے پر پڑتا وہ درمیان میں ہی روک چکی تھی۔ ابھی بھی آپ رونگ ہیں، اور غلط لوگوں کو تو کیا، اچھے لوگوں کو بھی ازلفا سبحان پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ میں 2 دن سے آپ کی اور آپ کے بیٹے کی بلا وجہ نفرت اور ٹونٹ سے فیڈ اپ ہو چکی ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ لوگوں کو جب اتنی ہی پرابلم تھی تو شادی کیوں کروائی، اور وہ بھی ولید حسن جیسے لوزر سے۔ وہ ان لوگوں کے اس سرد برتاؤ سے تنگ آ چکی تھی، اور آسیہ حسن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کی جان لے لیں جس نے ابھی بھی ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ مگر اب وہ برداشت نہیں کریں گی اس لڑکی کو۔ ان کی سوچ میں پختگی آئی تھی۔ پاگل ہو گئی ہے لڑکی، یہ کس طرح بول رہی ہو؟ کم سے کم یہ تو دیکھ لو لگتی کیا ہے یہ تمہاری۔ اس کی اتنی کڑوی باتیں سلمیٰ حسین سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ کیا میں نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ اور ویسے بھی عزت انسان خود کرواتا ہے اپنی، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، اور چھوٹوں کو بدتمیز ایسے بڑے ہی بناتے ہیں۔ اس کی بات پر سلمیٰ حسین نے ایک نظر قہر برساتی آسیہ حسن پر ڈالی، جن کا چہرہ غصے کی تمازت سے سرخ ہو رہا تھا، جو شاید کچھ غلط رنگ ہی لانے والا تھا۔ آئی ایم سوری، مگر کسی کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس طرح سے کسی کو ٹونٹ کرے۔ وہ لڑکا مجھے گھور رہا تھا، یہ لنک میرے ساتھ تھا، میں نے اسے ویسا ہی رپلائی کیا، اور اب انہیں۔ اگر آپ دوسروں سے اس انداز میں بات کریں گے تو دوسرے آپ سے اس سے بھی زیادہ برے انداز میں بات کریں گے، کیونکہ اس چیز پر آپ لوگ پرووک کرتے ہو۔ مطلب آپ دوسروں کی بلا وجہ انسلٹ کریں اور دوسرے آپ سے عزت سے پیش آئیں۔
کچھ زیادہ ہی بکواس تھنکنگ نہیں ہے یہ؟ اور اب مجھے یقین ہو گیا اس گھر میں بریک فاسٹ میرے لیے شاید نہیں ہے۔ بھرے ہوئے جوس کے گلاس کو دیکھا جس کا ایک سپ بھی اس نے نہیں لیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے باہر چلی گئی تھی۔ سین چینج۔ ان کا پلان اپروو ہو گیا تھا۔ 1 سال کی محنت رنگ لائی تھی۔ پروجیکٹ انہیں دے دیا گیا تھا۔ سارا اسٹاف بہت خوش تھا اور اس وقت تو ولید حسن کے چہرے کی چمک اتنی بڑی ہوئی تھی گویا قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔ سب سے مبارکباد وصول کرتے ولید کی نظر کھوئے اور کچھ پریشان سے حذیفہ پر پڑی۔ کیا ہوا؟ ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں تمہارے چہرے پر؟ کوئی بھوت دیکھ لیا ہے کیا؟ ولید حسن نے اڑے ہوئے حواسوں میں بیٹھے حذیفہ پر چوٹ کی تھی۔ یار ولید، تمہارے ایسے انداز پر تو کوئی تم سے اپنی کیفیت بھی شیئر نہیں کر پائے گا، تو کیا فائدہ تمہارے ایسے پوچھنے کا؟ اور بھوت کیا؟ بھوتوں کے سردار دیکھ کر آ رہا ہوں تمہارے گھر پہ، اس نے منہ بنا کر جواب دیا تھا۔ اوکے سوری، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کی شکایت پر اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ یار تم نے مس بیکٹی سے شادی کر لی، وہ بھی اتنی خفیہ کہ ابھی تک کسی کو اس شادی کی خبر بھی نہیں ہوئی، اور اس دن تم نے جھوٹ کہا تھا کہ تم اسے نہیں جانتے جبکہ وہ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے۔ یہ شادی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تو کسی کو خبر کیوں ہونی تھی؟ اور تمہیں کیسے پتہ چلا؟ جبکہ سب کو اسٹرکٹلی میں نے منع کیا ہے، اس انوانٹڈ میرج کی بھنک بھی کسی کو نہیں پڑنے دینی۔ بس کرو یار، اس طرح کہہ کر تم مجھے پرایا کر رہے ہو، مگر تمہاری اس سے شادی مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ تم اسے پسند نہیں کرتے، اتنی ہی نفرت کرتے ہو تو شادی کیوں کی؟ میں آج بہت خوش ہوں حذیفہ، اس لیے اس کی بات کر کے میری خوشی غارت مت کرو۔ یوں سمجھو بس یہ ایک کانٹریکٹ ہے جس کے میعاد جلد ہی ختم ہونے والی ہے۔ مگر ولید کے بجتے فون نے اسے آگے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ جیسے جیسے بات کر رہا تھا اس کے چہرے کی خوشی کم ہوتی جا رہی تھی اور آخر میں وہ بہت غصے سے اٹھ کر باہر کی طرف گیا۔ حذیفہ اس کے انداز پر پھر سے پریشان ہوا تھا۔ سین چینج۔ ذیشان سے منگوایا ہوا پیزا بڑے مزے سے روم میں صوفے پر بیٹھی کھا رہی تھی جب دہاڑ سے کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ ازلفا سبحان نے منہ کی طرف جاتا ہوا ہاتھ روک کر آنے والے کو دیکھا جو خونخوار چہرہ لیے اسی کی طرف بڑھا اور اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر ہاتھ پکڑ کر جارحانہ انداز میں کھڑا کیا۔ وہ اس حملے سے سنبھلی بھی نہیں تھی جب اس کا بھاری بھرکم ہاتھ پوری طاقت سے اس کے چہرے پر پڑا اور ازلفا سبحان کو لگا جیسے کسی نے اسے بجلی کے تاروں سے کرنٹ لگا دیا ہو۔ اپنے بائیں گال پر ہاتھ رکھ کے وہ ششدر سی کھڑی بنا پلکے جھپکائے ولید حسن کو دیکھ رہی تھی جو اب اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہا تھا۔ میری ماں پر انگلی اٹھائی تم نے، اس کی تربیت پر انگلی اٹھائی، انہیں خود سے کمپیئر کیا۔ اتنی اوقات ہے تمہاری کہ انہیں غلط تربیت کا طعنہ دو، ان کو جہنم میں بھیجو۔ میں تمہیں تمہاری اوقات بتاتا ہوں۔ تم ایک خریدی ہوئی لڑکی ہو ازلفا سبحان، اور جانتی ہو خریدی ہوئی عورت ایک طوائف کے مترادف ہوتی ہے، اور تم میری ماں پر انگلی اٹھا رہی ہو۔ تمہاری اوقات تو ان کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی نہیں ہے۔ تم جیسی مردوں کا کھلونا بنے رہنے والی لڑکی میری ماں کو میری پیدائش کا طعنہ دے گی۔ تمہاری بد کرداری کی وجہ سے رب کی طرف سے ملنے والی ہدایت تمہیں چھو کر بھی نہیں گزرتی۔ جس نے کبھی تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا پسند نہیں کیا، جس نے تمہیں مسلمان بنا کر دین کے قریب رکھنا پسند نہیں کیا، کس بات کا غرور ہے تمہیں جو تم لوگوں کو ان کی اوقات بتاتی ہو، جبکہ تمہاری اوقات تو مٹی میں اس وقت مل گئی تھی جب تمہاری قیمت تمہارے چچا چچی کو ادا کی تھی، اور جانتی ہو محض 1 کروڑ نکلتی ہے تمہاری قیمت۔ میرے پیدا ہونے کا گناہ ہو تم، یہی کہا تھا نا میری ماں سے، مگر تم جانتی نہیں تم گناہوں کا وہ ڈھیر ہو ازلفا سبحان۔ جس دن سے میرے گھر میں پڑا اس دن سے میں نماز نہ پڑھ پایا۔ تمہارے گناہوں کی نحوست سے میرے گھر گندا ہو گیا ہے، مگر بس بہت ہو گیا۔ تم جیسی بد کردار لڑکی جس کے یار میرے گھر تک آ گئے، اپنی زندگی میں وہ برداشت نہیں کر سکتا میں۔ شادی کیوں کی تھی؟ ایک ٹرانس میں ہی یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے تھے۔ تم جیسی لڑکیوں سے شادی کون کرتا ہے ازلفا سبحان؟ اپنے دادا جان کے آنسوؤں سے مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ دادا جان کو لگتا تھا تم راستہ بھٹک گئی ہو، تمہاری تربیت غلط ہوئی ہے، تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے ایک کوشش کرنی چاہیے۔ مگر انہیں کیا پتا تھا جس کی ماں بد کردار تھی اس کی بیٹی کیسے راہ راست پر آ سکتی ہے۔ دادا جان کے کہنے پر
اس شرط پر ہی تم سے نکاح کیا تھا، اگر تم ذرا بھی نہیں سدھری یا تم میں ایسی کوئی برائی نظر آئی جس سے میری فیملی متاثر ہوئی، اسی دن باہر پھینک دوں گا تمہیں۔ اور تم ہماری فیملی پر انگلی اٹھا رہی ہو، میرے دوست کو ذلیل کر رہی ہو، اتنی ہمت ہے تمہاری؟ وہ بول نہیں رہا تھا، وہ تو پچھلے 3 دن کے غصے سے اس لڑکی کو قبر میں اتار رہا تھا، اور پہلی بار ازلفا سبحان بس سن رہی تھی۔ خاموشی ایسی تھی جیسے وہ گونگی ہو، اور ولید حسن کی آواز ایسی سرد اور تیز تھی وہ سننا بھی نہیں چاہتی، تب بھی الفاظ اس کے کانوں تک پہنچنے ہی تھے۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے اس کی آواز سن کر سب اس کے روم کے باہر آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے غصے کو دیکھتے کوئی بھی اندر نہیں آیا اور نہ اسے روکنے کی کوشش کی۔ شاید وہ لوگ ازلفا سبحان کو اس برتاؤ کا مستحق سمجھ رہے تھے۔ اس کے لباس کی وجہ سے مردوں کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ حسن صاحب اور حسین صاحب آج تماشائیوں میں سے تھے۔ کچھ دیر پہلے جب آسیہ حسن اور سلمان نے ازلفا سبحان کی آج حد درجہ کی ہوئی بدتمیزی بتائی تھی تو انہیں بھی غصہ آیا تھا، اور اپنے باپ کے فیصلے پر پہلی بار اختلافات ہوا تھا۔ بس کرو ولید بیٹا، کیچڑ میں پتھر نہیں مارا جاتا۔ اس کی بری طرح جھنجھوڑنے سے ازلفا سبحان نڈھال ہو رہی تھی جب آسیہ حسن نے آ کر ولید کے ہاتھ سے اس کا بازو چھڑوا کر جھٹکے سے دور کیا تھا، اور ازلفا سبحان تو کسی بت کی مانند خاموش کھڑی تھی۔ یہ فرق ہے میری ماں اور تم میں۔ مگر تم نے آج جو بدتمیزی کی، دل تو کر رہا ہے جان لے لوں میں تمہاری، مگر تمہارے خون سے اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا۔ معافی مانگو ان سے۔ میں نے کہا معافی مانگو۔ اب کہ وہ چلایا تھا، مگر ازلفا سبحان نے قدم پیچھے لیے تھے، گویا نہیں مانے گی۔ اس کی اس حرکت پر ولید حسن نے اسے پکڑ کر اپنی ماں کے سامنے کھڑا کیا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ نہیں مانگو گی تم معافی؟ اس کے پوچھنے پر اس کی گردن بنا کسی احساس کے نفی میں ہلی، اور سب کو یہ اس کی ہٹ دھرمی ہی لگی تھی۔ اس کے نفی میں گردن ہلانے پر ولید حسن کا ہاتھ ایک بار پھر گھوما، اور اس بار ازلفا سبحان آسیہ حسن کے قدموں میں گری تھی۔ ہونٹ کا ایک کونا پھٹا تھا جس سے خون کی ایک پتلی سی لکیر اس کی ٹھوڑی تک آئی تھی، مگر وہ خاموش ابھی بھی رہی تھی، گویا نہ بولنے کی قسم کھا لی ہو۔ تینوں لڑکیاں ولید حسن کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھیں۔ جس بھائی پر انہیں غرور تھا، جس کی نیک دیندار ہونے میں انہیں کوئی شک نہیں تھا، وہ بھائی ایک لڑکی کے لیے، اور لڑکی بھی وہ جو ان کی بیوی ہے، اتنے برے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ انہیں ازلفا سبحان پر ترس آیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حیدر صاحب جو آخری منظر دیکھ پائے تھے وہ ازلفا سبحان کو پڑنے والا دوسرا تھپڑ تھا جس سے وہ ابھی بھی زمین پر پڑی تھی۔ وہ شوکڈ تھے اپنے بہترین پوتے کا اپنی نواسی کے ساتھ یہ برتاؤ دیکھ کر۔ ہر کوئی ان کی آواز پر پلٹا تھا، جن کے ساتھ نہ صرف موحد اور اظہر تھے بلکہ حذیفہ بھی کھڑا تھا۔ اس وقت پورا گھر اس کے روم کے باہر کھڑا اندر کا منظر دیکھ رہا تھا، جو کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے دادا جان، یہ لڑکی شادی کے لائق نہیں ہے۔ یہ جس گندگی سے آئی ہے اسے وہیں پہنچا دیں۔ میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ولید حسن اسے چھوڑ کر حیدر صاحب کے سامنے آیا تھا۔ جانی پہچانی آواز پر ازلفا سبحان نے سر اٹھا کر آواز کی سمت دیکھا تھا، اور یہ تیسرا تھپڑ تھا جو اس کے چہرے پر نہیں اس کے دل پر لگا تھا۔ زبردستی اس نے خود کو کھڑا کیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے حیدر صاحب کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی ابتر حالت اور چہرے پر گہرے چھپے انگلیوں کے نشان ان کا دل تڑپا گئے تھے۔ 25 سال پہلے ایسے ہی 2 تھپڑ انہوں نے اپنی بیٹی کو مارے تھے۔ کرب کیسا تھا جو ان کا دل چیر گیا تھا۔ ولید حسن مٹھیاں بھیجے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ کا وہی حال تھا، شاید آج فیصلے کی گھڑی تھی۔ حیدر صاحب اسے بے بسی سے دیکھ رہے تھے، جو انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی جیسے اس کے کہے الفاظ سچ ہو گئے ہوں۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے، آپ کی اولاد کمزور ہے، منافق ہے، وہ ازلفا سبحان کو برداشت نہیں کرے گی۔ بس آپ کی بیٹی اچھی تھی کیونکہ وہ ازلفا سبحان کی ماں تھی۔ ایک اسٹوری سناتی ہوں آپ کو۔ اس کے کہنے پر سب نے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو، مگر شاید حیدر صاحب اس کی اذیت کو سمجھتے تھے، تبھی نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ ازلفا سبحان اپنے ماں باپ کی شادی کے 1 سال بعد دنیا میں آئی۔ اس کے ماں باپ کو اس سے بہت محبت تھی۔ جب وہ 7 سال کی ہوئی تو اس کی ماں نے بتایا کہ ازلفا سبحان کے ماموں مامی اور نانا نانی ازلفا کی ماں سے نفرت کرتے ہیں، فقط اس لیے کہ اس کی ماں نے لو میرج کی تھی۔
7 سال کی بچی کو اس کے ماں باپ نے ساری حقیقت بتا دی۔ اسے کچھ سمجھ تو نہیں آیا، لیکن اس کہانی کا ہر لفظ اسے یاد رہ گیا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ ان کی فیملی کے لوگ بہت اچھے ہیں، انہوں نے ہی غلط کیا تھا۔ تو اس بچی نے وہ بات بھی مان لی اور اپنے نانا نانی ماما مامی کی ناراضگی ختم ہونے کی دعا کرنے لگی۔ پھر اس پر ایک قیامت ٹوٹی۔ اس کے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا بھائی جو اس دنیا میں آنے والا تھا وہ بھی ساتھ چلا گیا۔ آخری وقت میں اس کی ماں نے کہا کہ تمہارے نانا آئیں گے، ان کے ساتھ چلی جانا ورنہ یہ دنیا تمہیں خراب کر دے گی۔ اور بچی کو اس خراب دنیا سے ڈر لگنے لگا۔ بچی رو رو کر اپنے نانا کا انتظار کرتی۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 1 مہینہ گزر گیا، مگر اس کے نانا نہیں آئے۔ بیٹا یہ وجہ۔ حیدر صاحب نے کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ نو، اب لاسٹ ٹائم صرف ازلفا سبحان بولے گی اور سب سنیں گے۔ اور پھر اس بچی کو اس کے گرینڈ انکل آنٹی اپنے ساتھ دبئی لے گئے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو بچپن سے بیمار اور بہت کمزور تھا، جو اس بچی سے 1 سال چھوٹا تھا۔ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ وہ اس کا فوسٹر بردر ہے۔ وہ بچی اس میں اپنے کھوئے ہوئے بھائی کو دیکھتی تھی۔ اس کی اس سے محبت بالکل سگے بھائیوں جیسی تھی۔ وہاں ان دونوں کا ایڈمیشن کروایا صرف فارمیلٹی کے لیے۔ جن بچوں کو اس عمر میں اپنوں کی ضرورت تھی وہاں ان کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ انکل آنٹی دونوں جاب کرتے تھے، ان کے پاس ان بچوں کو پالنے کی فرصت ہی نہیں تھی۔ ایک بار دونوں بچے اسکول جا رہے تھے جب کچھ گندے لڑکے اس بچی کو دیکھ کر اسے ہراس کرنے لگے تھے۔ اس کے اس کمزور بھائی نے اسے بچانے کی کوشش کی مگر ان لوگوں نے اسے مارا اور پھر اس بچی کو زبردستی کھینچ کر لے جانے لگے۔ جب 10-12 سال کے 2 لڑکوں نے ان لڑکوں پر پتھر برسائے اور وہ لوگ اس بچی کو چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگے، اور اس کے بعد وہ دونوں لڑکے ان دونوں بچوں کے دوست بن گئے۔ دونوں بچوں نے بتایا کہ وہ دونوں یتیم ہیں اور بس پھر یہ وہاں ایک دوسرے کے اپنے ہو گئے، اور ان کے ساتھ 2 لڑکیاں اور تھیں اور یہ 6 لوگوں کا گروپ ایک دوسرے کے لیے سارے رشتے بن گیا، ایک مکمل آرفن فیملی۔ جانتے ہو ولید حسن وہ لڑکے کون تھے؟ وہ خاموش کھڑے ولید حسن کی طرف گھومی۔ جان اور روہیل، جنہیں تم نے میرے آوارہ یار کہا، جن کا تم نے مجھے کھلونا کہا، جانتے ہو وہ میرے لیے کیا ہیں؟ کون ہیں وہ میرے؟ اگر حفاظت کرنے پر دیکھو تو باپ اور بھائی، اور ازلفا سبحان کی تکلیفوں کو کم کرنا ہو تو ماں اور دوست، مگر مجھ جیسی بد کردار لڑکی کی بات تم جیسے نیک لوگ نہیں سمجھو گے۔ اس کی بات پر ولید حسن کے ساتھ باقی لوگ بھی خود کو زمین میں گڑا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ کوئی بھی اسے روکنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ جو ازلفا سبحان کچھ دیر پہلے خود بت بنی ہوئی تھی اب سب کو بت بنا رہی تھی۔ اس کے گرینڈ انکل نے 8 سال کی عمر میں اسے ایک پھولوں کی دکان پر کام پر لگا دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے دوست بھی اسی دکان پر کام کرنے لگے کہ ازلفا سبحان ان کی پرنسس تھی اور وہ اسے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑنے والے تھے، اور یہ بات انہوں نے پروف کر کے دکھائی۔ وہاں کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا، ان بچوں کی اپ برنگنگ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بچے خود اپنے آپ کو پال رہے تھے اور وہ بچی بے شک اپنے دوستوں میں مگن تھی مگر وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اس وقت بھی اپنے نانا کا انتظار رہا تھا جو اس کو اس گندے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لے کر جاتے، مگر اس بچی کا انتظار ہی رہا۔ حیدر صاحب نے تکلیف سے آنکھیں میچی تھیں اور ولید حسن اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ اور شاپ پر آنے والے کسٹمرز ان تینوں بچوں کو بہت گندی نظروں سے دیکھتے اور بہانے سے انہیں ٹچ کرنے کی کوشش کرتے، مگر ان کے تینوں دوست باڈی گارڈ کی طرح انہیں پروٹیکٹ کرتے۔ انہیں کام میں غلطی کرنے پر مار بھی پڑتی تھی مگر وہ لوگ ہمت نہیں ہارتے تھے۔ جانتے ہیں کیوں؟ مسکرا کر حیدر صاحب کی آنکھوں میں جھانکا جہاں نمی تیر رہی تھی۔ کیونکہ اگر وہ بچے مار کھا کر آرام کرتے تو بھوک سے مر تو جاتے، مگر ان کا کوئی خیر خواہ آنے والا نہیں تھا جو انہیں اس مشقت سے بچاتا، کیونکہ وہ تو یتیم تھے۔ ان کا تو کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان کے خود کے۔ وہ سب ایک دوسرے کی ہمت بندھاتے تھے اور پھر اگلے دن اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے۔ حیدر صاحب اسے روکنا چاہتے تھے مگر بار بار صرف ان کے ہونٹ فڑفڑا کر رہ جاتے تھے۔ اور پھر ان بچوں کو جاب سے ہٹا دیا گیا اور اس کے انکل نے ان 12-13 سال کے بچوں کو ایک کلب میں لگوا دیا۔ وہ بچے ایسے ماحول میں رہنے لگے جہاں کھانے کے ساتھ شراب رکھی جاتی تھی۔ انہیں بتایا گیا شراب ٹینشن دور کرنے کے لیے پی جاتی ہے
اور پھر وہ بچے بھی اپنی تکلیفوں سے چھٹکارا پانے کے لیے تھوڑی سی شراب پی لیتے، مگر وہ شراب ان بچوں کے اندر جاتے ہی باہر آ جاتی۔ ان بچوں کی تکلیف کم کرنے میں شراب نے بھی ان کی ہیلپ نہیں کی۔ اس کے ہنسنے پر کسی میں ہمت نہیں تھی اس کی طرف دیکھنے کی، اور ولید حسن تو اس کے لفظوں کے ساتھ زمین میں گڑتا جا رہا تھا۔ مگر ایک چیز تھی وہاں، کوئی کسی کے کیریکٹر پر انگلی نہیں اٹھاتا تھا، کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا تھا۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرتا تو بدلے میں تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرو، پر کوئی تم کو برا بھلا نہیں کہتا۔ یہ فریڈم تھا۔ اور ہمارے ساتھ کلب میں کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ کئی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھیں مگر فوراً ہی جھک گئی۔ کلب کا اونر ہم سے زبردستی ڈانس کرواتا، اگر نہیں کریں گے تو جاب سے نکال دے گا، اور ہم لوگ جاب کھونے کے ڈر سے اس کی بات مانتے۔ وہاں کا کمپلسری کاسٹیوم اس سے بھی چھوٹا تھا اور وہ انہیں پہننے پر مجبور کیا جاتا۔ وہ باڈی گارڈز اتنے بڑے بھی نہیں تھے جو اس مصیبت کو دور کر دیتے۔ اس نے ناکافی لباس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہو گئے، اور وقت نے ان بچوں کو بہادر بھی بنا دیا۔ اور پھر اس بچی کو پیار محبت کے بارے میں پتہ چلا تو اسے سمجھ میں آیا کہ اس کی ماں کی تو کوئی غلطی تھی ہی نہیں۔ ہر ریلیجن میں خود کی پسند سے شادی کرنے کا رائٹ دیا گیا ہے۔ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ اس کے نانا کی فیملی بھی بہت ریلیجیس ہے، مگر کیسے ریلیجیس لوگ تھے جو ریلیجن کی بات ہی نہیں مانتے تھے۔ کوئی نہیں سمجھے گا، کوئی نہیں۔ یہاں سب منافق ہیں، خود کو دیندار کہتے ہیں مگر دینداری کے نام پر بزنس کرتے ہیں۔ ڈبل اسٹینڈرڈ لوگ۔ لہجے میں خود بخود کراہٹ آ گئی تھی، اور پھر اس نے آسیہ حسن کی طرف اشارہ کیا۔ یہ عورت مجھے اور میری ماں کو بد کردار و بے شرم بے حیا کہہ رہی ہے، اور ان کا بیٹا مجھے طوائف۔ ہاں ہاں، اگر ریلیجیس ایسے ہوتے ہیں تو ازلفا سبحان کبھی بھی ایسا نہیں بننا چاہیے گی۔ اس کے ہنسنے کی وجہ سے ہونٹ سے پھر سے خون ریسنے لگا تھا۔ ازلفا سبحان نے اپنی ماں کی 3 باتیں کبھی نہیں بھولی۔ ان کا کہنا تھا کسی کو اس کے ظاہر سے جج نہیں کرنا۔ ازلفا سبحان نے نہیں کیا۔ اس کی ماں نے کہا بیک بائٹنگ نہیں کرنا یہ اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی سے میٹ کھانے کے برابر ہے۔ ازلفا سبحان نے نہیں کی۔ جھوٹ نہیں بولنا یہ تمہارے کیریکٹر اور پرسنالٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ ازلفا سبحان نے نہیں بولا، مگر پھر بھی اسے جج کیا گیا۔ اس کا کسی سے کبھی بھی افیئر نہیں رہا، پھر بھی اسے مسٹریس کہا گیا۔ اچھا ہوا مما پہلے ہی مر گئیں، ورنہ اپنی فیملی کی ہپوکریسی دیکھ کر مر جاتی، کیونکہ ازلفا سبحان کو تو وقت نے بہت اسٹرانگ کر دیا ہے۔ ابھی کیا کہا تھا تم نے ولید حسن؟ اس نے سوچنے کی کوشش کی۔ میرے جیسی لڑکی کو کوٹ اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اور ولید حسن میں تو اس کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ مگر تمہیں 3 دن سے اپنے سامنے کیوں کھڑا نہیں کر رہا وہ؟ آپ جانتے ہیں میں آپ کے ساتھ واپس کیوں نہیں آنا چاہتی تھی؟ وہ واپس حیدر صاحب کے سامنے آئی، کیونکہ یہاں آ کر جتنے ریلیجیس لوگوں میں نے ہپوکریسی دیکھی ہے نا، کسی میں نہیں دیکھی۔ ریلیجن کے نام کا یوز کر کے یہ لوگ دوسرے لوگوں کا جینا حرام کر رہے ہیں، اور آپ کی یہ ڈبل اسٹینڈرڈ فیملی بھی ایسی ہی ہے، ہپوکریٹ۔ اور ازلفا سبحان کو نفرت ہے ایسے لوگوں سے۔ مسز حسن، ان کو دیکھیں کتنی نمازی پرہیزگار بنتی ہیں، مگر یہ تو ایک اچھی انسان بھی نہیں۔ اپنے بیٹے کی اپ برنگنگ اتنی رونگ کی ہے، وہ فیمیل کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتا، ان کو عزت ذلت کے بستر پہ لے آتا ہے۔ ازلفا سبحان کی ماں اچھی تھی، سب سے اچھی، مگر ولید حسن تمہاری ماں اچھی نہیں ہے، اور ازلفا سبحان کبھی بھی غلط لوگوں سے ایکسکیوز نہیں کرتی۔ مجھے آپ دونوں سے بہت نفرت ہو گئی ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ ہے آپ لوگوں کا۔ وہ ولید حسن اور آسیہ حسن کی طرف اشارہ کر کے واپس حیدر صاحب کے سامنے آ گئی۔ ولید حسن نے اس کے زخموں کو کریت کر ان میں مرچی بھر دی تھی، اور اب ان مرچیوں کا احساس وہ ان سب کو بھی کروا رہی تھی۔ آئی ہیٹ سچ پیپل۔ اور آپ نے تو ازلفا سبحان کو 14 سال بعد پھر تکلیف دی، اس کی سیلف رسپیکٹ کو ختم کر کے اسے خرید کر لائے، کنڈیشنز پر اس کی شادی کروائی، وہ بھی اس لڑکے سے جو ازلفا سبحان سے بلا وجہ اتنی نفرت کرتا ہے، جس کی نظر میں ازلفا سبحان مردوں کا کھلونا، ایک مسٹریس ہے جس کو سوچنے سے بھی وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اب اس کے لہجے میں در آئی تھی، اور ولید حسن کو لگا تھا آج اس نے اپنے لیے جہنم خود خریدی ہے۔ ازلفا سبحان کے ساتھ دنیا نے کم برا کیا ہے جو آپ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ مجھے آپ سے ایک بار پھر نفرت ہو گئی ہے مسٹر حیدر بخاری۔
ولید حسن نے کہا، میرے جیسے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، تو مجھے بتائیں ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت کسے ہے، مجھے یا ایسے مذہبی بننے کا ڈرامہ کرنے والے لوگوں کے لیے؟ سب پر ایک نظر ڈالی تھی، سب دم سادے کھڑے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی اسے دیکھنے کی۔ آخر میں ایک نظر سر جھکائے ولید حسن پر ڈالی تھی اور اس وقت اس کی نظریں بھی اٹھی تھیں۔ ازلفا سبحان کی آنکھوں میں رکا ہوا آنسو نکلا تھا اور اس کے ساتھ ولید حسن کا دل بھی۔ ازلفا سبحان ان سب کے بیچ میں سے کب نکل کر باہر گئی، کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی۔ شاید آج ان کے حساب کا دن تھا۔ So this is the end of this episode. I hope you like it and don't forget to like, subscribe and comment.